ذوالحجہ کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا یہ آخری مہینہ ہوتا ہے۔ ہمیں رمضان مبارک کے فضیلت کا تو پتہ ہے، لیکن ذوالحجہ کے مہینے کی فضیلت کا علم نہیں ہوتا۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے مہینے کی عبادت اتنی پسندیدہ ہے، اتنی محبوب ترین ہے کہ اتنی عبادت عام دنوں میں کسی دن کے اندر بھی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہوتی۔ دیکھیں، اندازہ لگائیں کہ اس ماہ مبارک کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ذوالحجہ کے مہینے کے اندر 7 بڑی باتیں بتانے جا رہا ہوں کہ اس ماہ مبارک کے اندر یہ 7 بڑی عبادتیں لازماً ہی کرنی چاہیے۔ دیکھیں، سب سے پہلی عبادت، جن مسلمانوں کے اوپر حج فرض ہے وہ حج ادا کریں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ سال میں ایک دفعہ عبادت آتی ہے، اور جن لوگوں کے اوپر حج فرض ہے ان کو چاہیے کہ وہ لازماً ہی حج ادا کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص، جو مسلمان مرد ہو یا عورت، جب وہ صحیح طریقے سے حج ادا کر لیتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے گناہ اس طرح معاف فرما دیتی ہیں جیسے کہ انسان بچہ نو مولود، یعنی کہ تازہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہوا بچہ ہو، جیسے اس کے گناہ نہیں ہوتے، حج کرنے والا شخص ایسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو جن مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے مال دولت سے نوازا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ حج کا فریضہ لازماً ہی ادا کرے۔ اور دوسری اس کی عبادت کیا ہے؟ یہ قربانی کرے۔ ٹھیک ہے، جن کو اللہ رب العزت نے مال و دولت دے رکھا ہے، جو مسلمان بھائی صاحب نصاب ہے، ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کو لازماً ادا کریں۔ دیکھیں، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، جو قربانی کے اندر جس جانور کو ذبح کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس جانور کے ایک بال کے برابر ایک نیکی عطا کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اگر آپ نے بکرا ذبح کیا ہے کہ بکرے کے کھال کے اوپر کتنے بال ہوں گے، ہم گن نہیں سکتے، بے شمار ہوتے ہیں، لامتناہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو گن نہیں سکتے۔ ایک بال کے برابر ایک نیکی عطا کی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہی جانور کل قیامت والے دن جس بندے نے قربان کیے ہوں گے، قربانی والے دن اس کو ذبح کیا ہوگا، اللہ کے راستے میں قربان کیا ہوگا، یہ اس کے لیے سواری بنیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو جو مسلمان بھائی صاحب نصاب ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے مال دولت سے نواز رکھا ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ قربانی کو لازمی ادا کرے۔ تیسری عبادت اس کی یہ ہے کہ یوم عرفہ کے دن روزہ رکھے۔ دیکھیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے یہ سال اور آئندہ آنے والا سال کے تمام گناہ بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ جو ہم نے ابھی تک گناہ کیے نہیں ہیں، جو ہم گناہ کریں گے، اگر ہم یوم عرفہ کا روزہ رکھ لیتی ہیں تو آئندہ آنے والے سال کے بھی گناہ بخش دیے جائیں گے۔ کیا پتا ہم کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، تو چاہیے کہ ہمیں کہ یوم عرفہ کا روزہ لازماً ہی رکھیں۔ ٹھیک ہے، چوتھی اس کی بات یہ ہے کہ بھئی 9 ذوالحجہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے عصر تک آپ نے تکبیر تشریق پڑھنا ہے بلند آواز سے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ تکبیر تشریق پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے کرنا ہے کام۔ اور اس کی 5ویں عبادت یہ ہے کہ یاد رکھنا، ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر آپ نے روزے رکھنی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر روزہ رکھتا ہے نا، وہ اس کا روزہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اس کو پورے سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور 6ویں اس کی عبادت یہ ہے کہ بھئی آپ نے رات کو قیام کرنا ہے۔
اور ذوالحجہ کے پہلے عشرے کے اندر رات کو قیام کرنا ایسا ہے کہ جیسے انسان لیلۃ القدر کی رات کے اندر انسان قیام کیا ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں یعنی کہ دن کو روزہ رکھنے، آپ نے رات کو قیام کرنا ہے، جتنا ہو سکے کم از کم تھوڑی دیر کا آپ قیام لازمی کریں، نوافل کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، تہجد پڑھیں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اس کی ساتویں عبادت یہ ہے کہ بھئی جو مسلمان بھئی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں نا، ان کو یہ چاہیے کہ بھئی یکم ذوالحجہ سے لے کر جب تک وہ اپنے قربانی کا جانور ذبح نہیں کر لیتے تب تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص، جو مسلمان بھائی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ بھئی ذوالحجہ کا جب چاند نظر آ جائے تو وہ کیا کرے جی، اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے جب تک وہ اپنی جانور کے گردن پر چھری نہ چلا لے، جب تک وہ اپنے قربانی کا جانور ذبح نہ کر لے تب تک وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اور اسی طرح کی یہ بھی فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مسلمان بھائی قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے لیکن قربانی کرنے کا شوق رکھتا ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اگر وہ بال اور ناخن نہیں کاٹیں گے ان 10 دنوں کے اندر، اللہ رب العزت ان کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ تھی 7 عبادتیں ذوالحجہ کے اندر، ہر مسلمان کو چاہیے چاہے مرد ہو عورت یہ 7 عبادتیں لازمی کریں، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت کریں، ذکر اذکار کریں، روزے رکھیں، نوافل کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں اور بھرپور طریقے سے اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کریں، ٹھیک ہے، اپنے اللہ کو منائیں، اپنی حاجات کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ میری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔